اور یہ پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے مسلمانوں کے ہاں۔ اگرچہ شیعہ صرف محرم کے پہلے 10 دنوں کا کچھ نہ کچھ احترام کرتے ہیں، اور پھر 10 کے بعد احترام کی بھی چھٹی، تذکرہ حسین کی بھی چھٹی، تذکرہ اہل بیت بھی ختم، پھر 1 سال کے بعد پھر جا کے ان کی محبت اہل بیت جاگتی ہے۔ لیکن مسلمان سال کے 12 مہینوں میں نبی کی آل کو، نبی کی ازواج کو، نبی کے نواسوں کو، نبی کی بیٹیوں کو، آپ کے پورے گھرانے کو اور آپ کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو صرف یاد نہیں رکھتی، بلکہ ہر جمعہ ان کی سیرت کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ یقیناً نواسہ رسول، شہید میدان کربلا، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کا نور ہے، آنکھوں کا تارا ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی انسان کے دل کے اندر ایک رئی کے دانہ برابر بھی اہل بیت کی شان کے اندر کچھ کمی کا تصور ہو، تو یہ شخص ہمارے ہاں مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مکمل جماعت، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سلمان فارسی تک، سلمان فارسی سے حضرت بلال تک، ادنا سے ادنا صحابی جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے محبوب کی زیارت کی، پھر ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا، اللہ کے قرآن کی شہادت ہے، گواہی ہے کہ یہ شخص جنتی ہے، جنت اس پر واجب ہے، اور قیامت کے دن جنت اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوگی، میرے آپ کے لیے نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے نہیں، شیخ معین الدین چشتی اجمیری کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے قیامت کے دن ہمارا کیا بننے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں، ہمارا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے، کوئی آدمی یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن دنیا میں چند شخصیات ایسی خوش نصیب گزری، صحابہ اور اہل بیت کے حضرات، کہ جن کے جنتی ہونے کا اعلان قرآن مجید نے خود کر دیا، اور قیامت کی صبح تک منبر و محراب سے یہ اعلان ہوتا رہے گا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ کی رضا سے راضی ہیں، اور وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے اعلان کیا کہ ہم نے ہر ایک نبی کے یار کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ تو اصل تو ان حضرات کی سیرت کو اختیار کرنا اصل چیز ہے۔ محض تذکرے کی حد تک ثواب تو ہے، ہمارے ایمانوں کا اضافہ بھی ہوتا ہے، اور ایمان یقیناً بڑھتے ہیں، اور آدمی کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں۔ لیکن بات اگر صرف تذکرے کی حد تک ہو تو اس کا اتنا زیادہ نفع نہیں جو نفع عمل کرنے کے اندر ہے۔ خیر، اور اسی محرم کے اندر چونکہ آپ حضرات نے دیکھا کہ ایک طرف پوری دنیا کا کفر تھا، اور دوسری طرف چند نہتے خدا مست لوگ تھے، مدرسے کے طالب علم تھے، جنہیں لوگ طالبان افغانستان کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ نے اسی مہینے کے اندر ان کو فتح سے ہمکنار کیا،
جو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں اس کامیابی پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں وہ اس فتح کی خوشی کے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو پوری دنیا کے کفر کے مقابلے فتح عطا کی اور غلبہ نصیب کیا، اور کفار کو بالخصوص اللہ نے دکھلا دیا کہ تم جتنی اسباب کی دنیا میں ترقی کر جاؤ، ٹیکنالوجی جدید تم جتنے طریقہ کار اختیار کر لو، لیکن مومن جب اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کی مدد اور نصرت پر بھروسہ رکھتے ہوئے تمہارے مقابلے میں آئے گا تو تمہاری یہ ٹیکنالوجی، اسباب اور متاع سب فیل ہو جائیں گے، صرف وہی کامیاب ہوں گے جو اللہ کے بھروسے پر میدان جنگ میں لڑتے نظر آئیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آدمی جس چیز کو حق سمجھے پھر اس پر ڈٹ جائے، اس پر پھر ہمیشگی کرے اور اس سے پیچھے ایک انچ بھی نہ ہٹے تو اللہ کی مدد اور نصرت یقیناً اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور باطل تو ہے ہی ویسے چند روزہ کہانی، چند دنوں کے بعد باطل تو خود بخود مٹ جاتا ہے، لیکن حق کو اللہ ہر میدان کے اندر سرخرو فرماتے ہیں، کامیاب فرماتے ہیں۔ اس وقت آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں، میڈیا پہ دیکھ لیں، پورا دنیا کفر چیخ رہا ہے، اور مسلمانوں کے چند منافق حکمران بھی چیخ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، افغانستان کے اندر ایک دفعہ پھر اسلامی قانون نافذ ہوگا اور چور کا کھلے میدان میں ہاتھ کاٹا جائے گا، شادی شدہ زانی کو کھلے میدان کے اندر پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا، اور تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، کھلے عام شراب پینے والوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، تو ایک دفعہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور کی یاد تازہ ہوگی۔ آپ دعا کریں اللہ طالبان کو استقامت نصیب فرمائے اور باطل کی ہر قسم کی سازش کو اللہ ناکام کرے، طالبان کو محفوظ فرمائے۔ یقیناً آپ دیکھیں گے کہ افغانستان کے اس اسلامی قانون کی برکت سے اللہ بہت جلد پاکستان میں بھی اسلامی قانون لے آئیں گے، اور ضرورت اسی چیز کی ہے۔ آپ نے دیکھا ابھی 14 اگست کو جو لاہور کے اندر واقعہ ہوا، نوجوان جو انٹرنیٹ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مینار پاکستان کے کھلے میدان کے اندر 300 سے 400 بدماش لڑکوں نے، اوباش لڑکوں نے ایک عورت کی عزت کو کس طرح تار کیا، اس کے کپڑے اتارے، اس کے بدن کو نوچا، اس کے بالوں سے پکڑ کے اس کو گھسیٹتے رہے۔ یہ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ملک کے اندر جب تک فحاشی عریانی رہے گی، عورت یوں بے پرد بازار میں پھرتی رہے گی، تو پھر اس طرح کے اوباش جرت کے ساتھ ہماری ماں بیٹیوں کی عزت کو تار کرتے رہیں گے، نیلام کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر اسلامی قانون ہوتا تو جو میلی آنکھ سے کسی کی ماں بیٹی بہن کی طرف دیکھتا ہے تو شریعت اس کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں کرتی، بلکہ بادشاہ وقت کو اختیار دیتی ہے۔ اس کو عربی میں تعزیر کہا جاتا ہے، یعنی اگر بادشاہ وقت یہ مناسب سمجھے کہ اس بدبخت کی آنکھیں نکال دی جائیں تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، اور اگر بادشاہ وقت اس بات کو مناسب سمجھے کہ اے روز یہ کسی نہ کسی کی عزت کو خراب کرتا ہے کہ اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، سولی پہ چڑھا دیا جائے، تو شریعت اس کی بھی بادشاہ وقت کو اجازت دیتی ہے۔ یقین جانیں اسلامی نظام کے اندر اللہ نے انسانیت کا سکون رکھا ہے، امن و سلامتی کی گارنٹی دی ہے، لیکن جب تک ہم اسلام سے دور بھاگتے، نام تو ہم لیتے ہیں اسلام کا،
ہمارے حکمران بھی جب تقریر کرتے ہیں تو باتیں ریاست مدینہ کی کرتے ہیں، سیرت رسول کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ہماری عدالتوں میں جو قوانین ہیں چور کے لیے، زانی کے لیے، شرابی کے لیے، وہ وہی قانون ہیں جو برطانیہ نے بنا دیے، انگریزوں نے ہم پر مسلط کر دیے۔ ہم ہیں اسلامی ریاست کے باشندے، لیکن ہمارے خلاف قانون استعمال ہو رہا ہے برطانیہ کا، انگریز کا، یورپ کا قانون ہم اپنے آپ پر قبول بھی کرتے ہیں، جج فیصلہ بھی کرتا ہے، تو پھر ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ اور کیا پھر ہماری یہ اسلامی ریاست ہے؟ یقیناً آپ چند مہینوں میں دیکھیں گے کہ افغانستان کے اندر آپ صرف اسلامی ریاست کا نعرہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ عملی وجود کے اندر اسلامی ریاست کو آپ دیکھیں گے۔ ان طالبان کی بصیرت پہ قربان جائیں، یقین کریں آج سے 1434 سال پہلے مکہ مکرمہ کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ نقوش تھے، آج 1434 سال بعد طالبان نے حضور کی اس یاد کو تازہ کر دیا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، قرآن مجید کے اندر میں نے وہ آیات آپ کے سامنے پڑھی، جب اللہ کے محبوب مکی زندگی میں تھے۔ ایک مسئلہ سمجھ لو، بعض دفعہ لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا، کسی پر ہٹ نہیں کر رہا، بلکہ میں شریعت کا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے دو پہلو ہیں، آپ کی ایک مکی زندگی ہے اور آپ کی ایک مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی کے اندر آپ کی ساری محنت جو رہی مسلمانوں کے عقائد، نظریات، عقیدہ توحید، اس بات رسالت اور قیامت، حشر، میدان محشر، پل صراط، جنت جہنم، ان عقائد کی محنت میں گزرا ہے۔ لیکن جو ہی آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور آپ کی زندگی کا دوسرا رخ شروع ہوا تو اس کی ابتدا ہی اللہ نے جہاد سے کی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ ان لوگوں کے لیے اجازت ہو گئی، اعلان ہو گیا جن کو ناحق گھروں سے نکالا گیا کہ اب وہ اللہ کے راستے میں قتال کریں، قربان سے اللہ کے کلام کے۔ جہاد نہیں کہا، جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، اپنے نفس کو تھکا دینا۔ تو ہو سکتا ہے اگر لفظ جہاد ہوتا تو مجھ جیسا بزدل کہتا کہ بھئی جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، لہذا ہم گھر میں بیٹھ کے نفلیں خوب پڑھیں گے، کوشش کریں گے، مدرسے میں بیٹھ کے اسباب خوب پڑھیں گے، کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ نے ہماری اس تعویل کو رد کر دیا، فرمایا یقاتلون، اللہ کے راستے میں لڑو اور کافروں کی گردنیں اڑاؤ، اگر تم پر کافر چڑھائے تو اپنی گردن بھی اڑوا دو تاکہ اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا کرے۔ جہاد کی زندگی بھی نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، اور آپ کی مدنی زندگی کے 10 سال پورے جہاد کے اندر گزرے، حتیٰ کہ آپ نے بذات خود 27 جنگیں لڑی ہیں، اور سب سے پہلی اسلام کی عظیم جنگ جس کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت کی، آپ نے اس لشکر کی کمان سنبھالی جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، جس طرح آج کے اس گئے گزرے دور میں بے سر و سامانی کے عالم میں تعداد کے تھوڑے ہونے کے باوجود اللہ نے 42 ملکوں کی طاقتور فوج کے مقابلے میں نہتے مدرسے کے طالبان کو فتح نصیب کی۔ اسی طرح غزوہ بدر کے اندر بھی 313 نہتے صحابہ کو اللہ نے 1000 مسلح لشکر کے مقابلے میں فتح نصیب کی۔ اور کیا ہوا؟ 2 ہجری میں رمضان المبارک کا مہینہ، مکہ سے ابو جہل 1000 لشکر لے کے نکلا ہے، اور مدینہ منورہ سے مسلمان 313 صحابہ لے کے نکلے ہیں۔ اللہ کے نبی اس کوشش میں کہ ابو سفیان کا قافلہ
جا رہا ہے اس کو پکڑیں گے، اس کا ساز و سامان لے لیں گے تاکہ کافروں کو مالی طور پر ہم کمزور کر سکیں۔ اور ادھر ابو جہل کا قافلہ نکلا کہ آج موقع ہے، مسلمان 313 ہیں، ہم 1000 ہیں، نعوذ باللہ آج مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں تو نہ رہیں گے مسلمان، نہ رہے گا اسلام، نہ ہوگا درس توحید، نہ ہوگا رد شرک۔ تو ہم جس طرح پہلے باپ دادا کے بتائے ہوئے دین پر عمل کر رہے تھے اسی طرح ہم عمل کرتے رہیں گے۔ اور بڑا عجیب، یعنی جو آدمی باطل پر ہے وہ اس پر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ ابو جہل نے قافلہ تیار کیا، مکہ سے نکلنے لگا تو ساتھ چند سرداروں کو لیا اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ کافر بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، قبر کا طواف نہیں کرتے تھے۔ آج مسلمانوں نے قبر کا طواف شروع کر دیا، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو ابو جہل نے چند سرداروں کو لیا اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد بیت اللہ کی چوکھٹ سے چمٹ گیا، بیت اللہ کے پردوں کو پکڑ کے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ آج فیصلہ کر دے، اگر تو ہم حق پر ہیں تو ہمیں فتح نصیب کر، اگر ہم باطل پر ہیں اور محمد جو تیرا نبی کہلاتا ہے وہ حق پر ہے تو پھر اس کو فتح نصیب کر۔ یعنی کافر بھی یہ سمجھتا ہے کہ باقی رہنے کے لیے صرف اور صرف حق والوں کا ہے، باطل کا حق باقی رہنے کے لیے نہیں ہے، اس کو مٹ جانا چاہیے۔ ابو جہل نے دعا کی، قافلہ چل پڑا، میدان بدر میں پہنچے۔ مختصر کر رہا ہوں، اللہ نے فرشتوں کی مدد اتاری، مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور کفار کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے اور بڑے بڑے 70 سردار ان کے قیدی بنائے گئے، اور باقی جو کمزور سا اس کا لشکر تھا وہ الٹے پاؤں بھاگا، ساز و سامان وہیں چھوڑ کے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت بھی جمع کیا۔ تو اللہ نے اس موقع پر یہ آیات نازل کی، فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے میرے محبوب آپ کے مقابلے میں آنے والا لشکر ابو جہل کی قیادت میں جو میدان بدر میں آیا، انہوں نے بیت اللہ کے پردوں کو پکڑ کر مجھ سے فتح کا سوال کیا، اور انہوں نے بھی انصاف سے کام لیا کہ اللہ ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ ہر حال میں ہمیں ہی فتح نصیب ہو، بلکہ ابو جہل نے بھی یہ دعا کی اللہ جو حق پر جماعت ہے آج اس کو فتح دے دے، اور جو باطل پر ہے اس کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے جب فتح ہم سے مانگی تو لو پھر ہم نے حق والوں کو آج فتح دے دی۔ بے سر و سامانی کے عالم میں آنے والے تعداد کے اندر تھوڑے لوگ 313 نہتے صحابہ کو آج ہم نے فتح دے کر دنیا پر واضح کر دیا کہ مذہب حق صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور قیامت تک کی صبح کے لیے اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اے کافرو اگر پھر کبھی تم جرت کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے تو تم بے فکر نہ ہونا، غافل نہ ہونا، میں اللہ بھی اپنے فرشتوں کے ساتھ دوبارہ میدان میں اتروں گا اور تمہارے خلاف میں پھر اعلان جنگ کرتے ہوئے تمہیں پھر نیست و نابود کروں گا۔ یہ قیامت کی صبح تک کے لیے فیصلہ ہے۔ اگر آج سے 1400 سال پہلے میدان بدر کے اندر صحابہ کے ساتھ فرشتے جنگ کرنے کے لیے اترے ہیں تو آج 1400 سال کے بعد سرزمین افغانستان پر بھی طالبان کی مدد اور نصرت کے لیے فرشتے اترے ہیں، اور ملا عمر نے بھی اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے دیکھا۔
ملا ہیبت اللہ نے بھی اپنی نگاہوں سے فرشتوں کو اترتے دیکھا۔ اور اللہ کا یہ اصول ہے، یہ آج کی بات تو نہیں، پچھلے چند سالوں میں روس کے مقابلے میں بھی انہی طلباء نے کامیابی حاصل کی اللہ کے فرشتوں کی مدد کے زور پر۔ تو یہ قیامت تک اصول رہے گا۔ مسلمانوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تو صرف 42 ملک تھے، ساری دنیا کے 200 کے قریب جتنے کافر ملک ہیں یکجا ہو جائیں اور چند منافقین حکمران بھی ان کے ساتھ مل جائیں، اپنی فوجیں بھی انہیں دے دیں، اپنے ملک میں اڈے بھی دے دیں مشرف لانتی کی طرح، پھر بھی میں تو منبر رسول پر بیٹھ کر قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھ کر دعویٰ کرتا ہوں، پھر بھی فتح اہل ایمان کی ہوگی، شکست انہیں کافروں کا مقدر بنے گی۔ اور اللہ نے آگے پھر چند باتیں اور بیان کی خیر خواہانہ انداز میں، فرمایا وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اے کافرو اگر مسلمانوں کے مقابلے میں رک جاؤ، ان سے جنگ کے لیے میدان میں نہ آؤ، تو یہ تمہارے لیے بہتری کی صورت ہے، تمہاری جانیں بھی بچیں گی، مال بھی محفوظ ہوں گے، تمہاری عورتوں کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ لیکن اگر تم بہتری کے اس پہلو کو اختیار نہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے تو پھر اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ دوبارہ میدان میں اترنے کو آج بھی تیار ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ اللہ تو ہے ہی ایمان والوں کے ساتھ، اللہ کی معیت تو ہے ہی اہل اسلام کے ساتھ، لیکن مسلمانوں کو بھی اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے 5ویں پارے کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی 2 شرطیں بیان کی، اگر تم چاہتے ہو پوری دنیا پر تمہیں غلبہ ملے، کافروں کے مقابلے میں اللہ کی مدد تمہیں میسر ہو، تو 2 کام ہرگز نہ کرنا، وَلَا تَهِنُوا، تھک نہ جانا، سستی سے کام نہ لینا، اور ڈر کے گھروں میں نہ بیٹھ جانا، وَلَا تَحْزَنُوا، مال و دولت کے خوف کی وجہ سے جہاد سے کہیں نہ کترانا، میدان جہاد کو ہمیشہ سجاتے رہنا تمہارا کام ہے، ہر دشمن کے مقابلے میں فتح دینا میں اللہ کا کام ہے۔ تو یقیناً آج اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ نے مسلمانوں کو دکھا دیا۔ کچھ عرصہ پہلے کراچی کے بہت بڑے مفتی اعظم پاکستان بھی جنہیں کہا جاتا تھا، حضرت مولانا مفتی رشید احمد تھانوی، رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جامعۃ الرشید کے بھی جو سربراہ تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں جواہر الرشید کے نام سے، میں صبح اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ بجلی چلی گئی اور 2 منٹ کے بعد بجلی آ گئی، تو حضرت فرمانے لگے جتنی جلدی بجلی آئی ہے نا، اس سے جلدی اللہ کا امریکہ پر عذاب آئے گا اور طالبان کو فتح نصیب ہوگی۔ حالانکہ وہ تو اس وقت تو کوئی صورت حال ہی نہیں تھی طالبان کے فتح سے ہمکنار ہونے کی، لیکن اہل ایمان اور اللہ والوں کی بصیرت کا کیا کہنا، وہ سمجھتے ہیں چند مٹھی بھر لوگ ہی کیوں نہ ہوں، اگر ان کے دل کے اندر شوق شہادت ہے، جذبہ ایمان ہے، شوق جہاد ہے، تو یقیناً فتح انہی لوگوں کا مقدر بنتی ہے۔ اور آج تک بڑے بڑے اعتراضات اسلام پر کیے جاتے تھے کہ جی اسلام تو شدت پسند مذہب ہے، اسلام تو قتل و غارت کا مذہب ہے، اسلام تو خون خرابہ چاہتا ہے، کہتے ہیں کہ گھر سے نکلو تلوار اٹھاؤ اور کافروں کی گردنیں اڑاؤ۔ آج ان طالبان کی فتح نے ان بڑی بڑی زبانیں نکال کر اسلام کے خلاف بھونکنے والوں کی زبانیں بھی بند کر دی۔ آپ نے دیکھا
کہ جب کابل کے اندر طالبان داخل ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے معافی کا اعلان کیا کہ ہم کسی سے لڑیں گے نہیں، حتیٰ کہ وہ بھی جو امریکہ کے ترجمان تھے اور کابل میں رہ رہے تھے، فرمایا ہم ان سے بھی نہیں لڑیں گے، اپنے آپ کو سپرد کر دو، ہم آپ کو حفظ و امان اپنے ملکوں میں واپس بھیج دیں گے۔ تو یہی کچھ فتح مکہ کے موقع پر ہوا۔ اللہ کے محبوب 10,000 صحابہ کی معیت میں فاتحانہ انداز میں مکہ کے اندر داخل ہوئے، اور آج وہ دن تھا کہ ہر ایک کافر کو ایک ایک صحابی بھی پکڑتا تو صحابہ زیادہ تھے، کافر تھوڑے تھے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ صحابہ آج بے سر و سامانی کے عالم میں نہیں تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کے کچاوے میں 35 نیزے تھے اور 5 تلواریں تھیں۔ آج سر و سامانی بھی ہے اور کافر ہے بھی مغلوب۔ اللہ کے محبوب چاہتے اور صحابہ چاہتے تو ایسا سبق سکھاتے کفار مکہ کو کہ دنیا تک، قیامت تک اسلام کے خلاف کوئی سر نہ اٹھاتا۔ اور کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ کی یہ جو پیشانی ہے، روایات میں آتا ہے کہ وہ اونٹنی کی کوہان کو یوں لگ رہی تھی، یعنی عاجزی اتنا تھی کہ آپ نے سر جھکایا ہوا ہے۔ حالانکہ یہی بدبخت تھے جنہوں نے حضور کو بیت اللہ کی نمازوں سے محروم کیا، بیت اللہ کے طواف سے محروم کیا۔ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو بار بار مڑ کے دیکھتے تھے بیت اللہ کی طرف، اور اللہ نے کہا محبوب اتنا اداس نگاہوں سے کیوں دیکھتا ہے؟ چند دنوں کی بات ہے، آپ چلے جائیں، ہم واپس آپ کو لٹائیں گے اور یہاں پھر آپ کو طواف اور نمازیں نصیب ہوں گی۔ تو ایسے ظالموں نے ظلم کیا، لیکن اللہ کے محبوب نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اسلام کا جو اصل مقصد ہے، اللہ کے دین کا غلبہ، قتل و غارت اسلام کا مقصد نہیں ہے۔ لوگوں کو دین پر لانا اسلام کا مذہب ہے اور اسلام کا مقصد ہے۔ تو اللہ کے نبی کی موجودگی میں ایک صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کے لشکر کا جھنڈا تھا۔ تو جب جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہو اور فتح واضح نظر آ رہی ہو، اس کے کیا جذبات ہوں گے۔ صحابی نے نعرہ لگایا کہ الیوم یوم الملحمہ، اے کافرو آج بدلے کا دن ہے۔ تم نے بلال کو انگاروں پہ لٹایا، تم نے سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے، تم نے زنیرہ کی آنکھیں نکالی، تم نے عمار کو تپتے پتھروں پر لٹا کر بڑے بڑے بھاری پتھر رکھے، آج تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ ان کے اس نعرے کی گونج اللہ کے نبی کے کان میں پہنچی۔ آپ نے صحابی سے کہا جلدی ماں سے جھنڈا لو، یہ جھنڈا ہاتھ میں پکڑنے کا حقدار نہیں ہے، یہ تو بدلے کی بات کرتا ہے، اور میں نبی بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو معاف کرنے آیا ہوں۔ ان سے جھنڈا لیا اور ان کے بیٹے عبداللہ بن سعد کو دیا، کہا آج الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج بدلے کا دن نہیں، آج تو معافی کا دن ہے۔ اور فرمایا میں اعلان کرتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، جس طرح میرے بھائی یوسف نے اعلان کیا تھا اپنے بھائیوں کو کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، میں محمد عربی بھی اعلان کرتا ہوں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ بالکل سیم ٹو سیم اسی طرح آج 1434 سالوں کے بعد طالبان نے حضور کی اسی سنت کو زندہ کر دیا۔ میں جو ملک سے جانا چاہتا ہے اس کے لیے پروازیں کھلی ہیں، چلا جائے۔ جو یہاں رہنا چاہتا ہے اس کی مال بھی محفوظ ہوگا، جان بھی محفوظ ہوگی، عزت بھی محفوظ ہوگی۔ اور جو عجیب بات دیکھیں کہ جو فوج تھی افغان کی، اس میں جو کمانڈر تھے آج تک جو طالبان کے خلاف لڑ رہے تھے، اور ان کے لیے جو طالبان نے فیصلہ کیا یہ حیران کن ہے۔ فرمایا جو پہلے جرنل تھا اس کو اب بھی جرنل بنایا جائے گا، جو پہلے کرنل تھا وہ اب بھی فوج کا کرنل ہوگا، جو پہلے بریگیڈیئر تھا وہ اب بھی اسی عہدے پر ہوگا، اور جس سرکاری دفتر کے اندر جس منصب پر جو افغانی
وہاں نامزد تھا، ہم کسی کی نوکری نہیں چھین رہے، ہمارے ماتحت کام کرو، اسی منصب پر تمہارا ہی حق ہے۔ لو اس طرح کا مذہب اور اس طرح کا دین اور اس طرح کا نظام حیات، پھر ہم اسلام کو بھی چھوڑ دیں گے، طالبان کی حمایت بھی چھوڑ دیں گے، اگر نہیں لا سکتے تو پھر انہی کے پیچھے چلنا ہوگا۔ تو عزیز دوستو، ہم میں سے آج ہر بندہ اس بات کا عہد کرے کہ ابھی جمعے کی آپ جو 14 رکھتے ہیں وہ بھی پوری پڑھیں، لیکن اس کے بعد 2 رکعت نماز بطور شکرانہ کے پڑھیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو پوری دنیا پر فتح نصیب کی ہے، اور یہ آنے والے وقتوں کے لیے عظیم خوشخبری ہے۔ انشاءاللہ وہ جو 74 سال سے ہم نعرہ سنتے چلے آ رہے تھے، پاکستان کا مذہب کیا، لا الہ الا اللہ، انشاءاللہ اس نعرے کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آ چکا ہے، اور دور نہیں ہے آپ کے انہی عدالتوں کے اندر، انہی سپریم کورٹوں میں، انہی ہائی کورٹ کے اندر قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے ہوں گے، چوروں کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، زانیوں کو سنسار بھی کیا جائے گا۔ اسلام کو زندگی میں اختیار کر کے دیکھو، پھر سکون دیکھو کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، ایک ملک کا سفیر ملنے کے لیے آیا تو کہا تمہارا امیر المومنین کہاں ہے؟ خادم نے کہا حضرت ابھی گھر سے باہر گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ تو اس نے کہا چلو میں ذرا مدینے کی آب و ہوا ذرا دیکھ لوں، ماحول دیکھ لوں۔ باہر نکلا تو دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک اینٹ ہے اور عمر بن خطاب اس کا سرانہ بنا کے مزے کی میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ آج کہو نا عمران خان کو اکیلی گاڑی پہ بازار میں نکل کے دکھائے، یہ عثمان بزدار جس کو جانتا بھی کوئی نہیں تھا، اس کے پیچھے بھی 80 گاڑیاں نکلتی ہیں، یہ میرے اور آپ کے جیبوں سے پیسہ جاتا ہے اور ان کی عیاشیوں پر خرچ ہوتا ہے۔ ہم نے اس لیے ملک حاصل کیا تھا کہ ان کی عیاشیاں بدماشیوں پر پاکستان کا سارا سرمایہ خرچ ہو، نہیں، ہم نے صرف اس لیے سکھوں سے ہماری بیٹیوں کی عزتیں تاتار ہوئیں۔ آپ نے دیکھا کہ بھری ٹرینیں صرف لاشوں سے بھری ہوئی پاکستان آتی تھیں، ایک زندہ بھی نہیں اس میں بندہ ہوتا تھا، اتنا جو جانیں نکلیں، اور 10 ہزار علماء کو سور کی کھالوں کے اندر بند کر کے درختوں پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ یہ ساری قربانیاں انہی بدماشوں کی بدماشیوں اور فحاشیوں کے لیے اور انہی کے عیش و عشرت کے لیے ہم نے دی تھیں؟ بالکل نہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس ایک خطہ ہو جس میں اللہ کا لایا ہوا دین ہم نافذ کر سکیں، محبوب کی شریعت نافذ کریں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اگر ان کے مقدر میں یہ نہیں ہے تو پھر اللہ ہماری ان سے جان چھڑے، وہ ہمیں حکمران نصیب کرے جو اسلام پسند حکمران ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔